امیر بھائی دیکھیں ہمیں اننیسیسریلی چیزوں کو سینسیشنلائز نہیں کرنا چاہیے. میں آپ سے صرف مدبانہ گزارش یہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں شہباز شریف صاحب کی کیا پرسنل سچویشن تھی, میرے خیال سے اٹ از ویل رپورٹڈ ان دا نیوز پیپرز آج کے. وہ جن کی طارق شفیع صاحب کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ ان کے صرف کزن نہیں تھے, ان کے بہنوئی بھی تھے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس انفارچونیٹ ڈیتھ سے پہلے شہباز شریف صاحب واز آلریڈی آن ہز وے ٹورڈز اسلام آباد, اور ان کو بھیرا سے ٹرن کرنا پڑا جب یہ اطلاع ملی ان کو. تو انہوں نے کوئی یہ پلان کر کے یا اس طرح سے نہیں کیا. اور اس کے بعد جو بلاول صاحب نے بھی گفتگو کی ہے اس کے اندر ایک آپریٹو چیز انہوں نے کہی ہے, وہ کہا تھا کہ میرے صحت یاب ممبران, کیونکہ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ صحت کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتے. تو جہاں تک میری اپنی کاؤنٹ کا یا جو میری اپنی انفارمیشن کا معاملہ ہے اس کے اندر تقریباً 10-12 لوگ ہماری سائڈ سے شارٹ تھے, اور ان میں سے 6 وہ لوگ تھے جن کی لیوز وہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے چیمبر کے اندر موجود تھی کہ وہ فرق وجوہات کی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے. لائک وائز جو پیپلز پارٹی کے ممبران موجود نہیں تھے اس میں میرے خیال سے 2 لوگ ایبسنٹ تھے اور 2 کو کرونا ہوا تھا. اور جو لوگ 2 وہاں پہ شروع میں انیشلی جب کاؤنٹ ہوا مسنگ تھے وہ بعد میں اسمبلی کے اندر آ گئے تھے, آلدو وہ کاؤنٹ کے اندر نہیں اس کا شمار ہو سکا. بٹ بات جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں اگر وہ وہاں پہ موجود بھی ہوتے تو کیا اس سے سچویشن فرق ہو جاتی, کیونکہ وہ تو 172 کا ہاؤس نہ بھی ہوتا تب بھی بجٹ تو منظور ہو سکتا تھا. میری عرض یہ ہے کہ جو ہم جس چیز کے اوپر بار بار ہم گفتگو کر رہے تھے یا ایڈوانس کر رہے تھے اپنی آرگیومنٹ کو, وہ یہ تھا کہ یہ جو بجٹ ہے جس کے اندر جو میجرز لیے جائیں گے جو ایک عام آدمی کے لیے زندگی کو اور تنگ کر دیں گے, ہم یہ چاہ رہے تھے, ہماری یہ امید تھی. اور ان کے ممبران کے ساتھ جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جی جس طرح سے اگر آپ نے ہلکے کی سیاست کرنی ہے تو جو عمران خان صاحب کنٹینر کے اوپر بیانیاں پیش کرتے تھے نا اس کے معیار کے اوپر اس بجٹ کو بھانپ لیں, اور اگر سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ پورا اترتا ہے تو یقیناً اس کو سپورٹ کر لیں, کیونکہ اس کے اندر سارے کا سارا ریلائنس جو تھا آپ کا ریونیو میجرز کا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر ہے. 1100 ارب کے جو ایڈیشنل ریونیو جنریٹ کرنا ہے 67-68% از گوئنگ ٹو بی آن انڈائریکٹ ٹیکسیشن. آپ نے پیٹرول کی جو بات کی 610 ارب روپے کا پی ڈی ایل کا انہوں نے اس کے اندر ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. آج 3 روپے لیٹر جو ہے وہ پی ڈی ایل ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تیل $75 پر بیرل کا ہو گیا ہے. ڈو یو نو اس کا کیا مطلب ہے 610 بلین روپے کو اچیو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 روپے کے پی ڈی ایل کو اٹھا کے ان کو 25-30 روپے کا پی ڈی ایل کرنا پڑے گا, جس سے ایک نئی مہنگائی کی لہر آئے گی. تو ہم ان کے لوگوں کو ان کے اندر جو انسیٹلڈ یا جو پریشان ممبران ہیں جو اپنے حلقوں کے اندر نہیں جا سکتے, جو اگلے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے تھے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہی ہے حلقوں کے اندر اس سے سبق لیں اور اس چیز کو کریکٹ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. انہوں نے نہیں کیا, حکومت کے ساتھ اس بجٹ کو سپورٹ کیا. اس کا جواب ان کو عوام کی عدالت میں دینا پڑے گا. ہم نے ایز اپوزیشن ایک ارنسٹ ایک آنسٹ کوشش کی ہے کہ ہم ان میجرز کو روک سکیں. ہم نے کٹ موشنز بھی بے پناہ وہاں پہ ڈالے, ہم نے امینڈمنٹس بھی وہاں پہ بے پناہ ڈالی کہ کسی طرح ہم ایک عام آدمی کی اپنی لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے ایک بھرپور کوشش کریں کہ ان کے اوپر جو یہ بوجھ ہے اس کو کم کر لیں. ہم اس کے اندر نہیں کامیاب ہو سکے, بالکل ٹھیک ہے, اس کے اوپر غزالہ صاحبہ کو میں مبارکباد دے دیتا ہوں, پر ان کو یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ اس بجٹ کے اوپر جب پیش رفت شروع ہوگی اس کے بعد لوگوں کی عدالت کے اندر ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہی ہے, اگر یہ اس کو اون کرتے ہیں اس کے لیے میں ان کو بیسٹ آف لک کہتا ہوں. جی چلیں آپ کو جی غزالہ سیفی صاحبہ ایک تو بیسٹ آف لک, اور دوسرا یہ کہ کیوں اتنا پینک ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنا آبویسلی ہوا, مطلب میڈیا سارا دیکھ رہا تھا کہ جی نمبرز کے اوپر بڑی پینک ہو رہے تھے, حالانکہ کمفرٹیبل میجورٹی تو تھی. تو 172 کا یہ میجک نمبر کے لیے یہ کیا کوئی سائیکلوجیکلی امپیکٹ ڈالنا تھا حکومت کے اوپر کہ جی یہ دیکھیں یہ ہماری سمپل میجورٹی ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیسٹ آف لک کے بجائے ان کو کنگریچولیٹ کرنا چاہیے علی کو, اور تب میں بہت ان سے خوشی سے کنگریچولیشنز لوں گی, کیونکہ یہ جو بجٹ آیا ہے جس کو یہ اب آخری کوشش ان کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو ڈسٹورٹ کر کے اور آخری کوشش میڈیا پہ بیٹھ کے آج یہ کہہ دیں کہ جی پبلک کے لیے بجٹ نہیں ہے. یہ بجٹ جو ہے یہ کوئی اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ڈیسیژن ہوا ہے, تو میرے خیال میں ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اٹس اے ویری بگ ویژنری ڈیسیژن, not just by the Prime Minister but the whole cabinet, اور پوری تمام عوام کو خاص طور پہ اس پہ لحاظ رکھتے ہوئے ان کا
اور ان کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے اس بجٹ کو پریزنٹ کیا گیا ہے. وہ ساری چیزیں جو پہلے کسی گورنمنٹ نے کبھی ایڈریس نہیں کی تھی وہ ساری چیزیں اس کے اندر ایڈریس ہوئی ہیں. ابھی ہم لوگ ایک پروگرام سے آ رہے ہیں جس میں ہمارے اپوزیشن کے بھی سارے ساتھی موجود تھے. انوائرمنٹ کے اوپر وہ پروگرام تھا. انوائرمنٹ کا جو سب سے بڑا پرچار کیا ہے یا سب سے بڑا جو نعرہ ہمارا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پرائم منسٹر عمران خان نے کیا اور اس کو انہوں نے کر کے دکھایا. بلین ٹری سونامی اینڈ ناؤ مور ٹریز ٹو کم. انوائرمنٹ کے اوپر بات پہلے کبھی کسی نے نہیں کی اور پاکستان از لیڈنگ ان دی ورلڈ, ون آف دی لیڈرز آف انوائرمنٹ ان دی ورلڈ. صحیح. جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں عام لوگوں کا جو پہلے آپ دیکھیے بڑے بڑے شہر جو ہیں ان پہ ایک بندے کے اوپر جو خرچہ ہوتا ہے وہ 5 لاکھ سے 8 لاکھ تک کا خرچہ ہے بگ سٹیز کا. مگر جو چھوٹے شہر ہیں, جو چھوٹے گاؤں ہیں یا ضلع ہیں, وہاں پر ایک آدمی پہ 5,000 روپے کا خرچہ ہوتا ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں. تقریباً 10,000 کے قریب ولیجز اٹھائے گئے ہیں جن کے اوپر واٹر کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ 3 سال کے اندر آپ نیکسٹ اس کے اندر دور کے اندر آپ دیکھیں گے بائی دیٹ ٹائم اٹ ول بی کمپلیٹڈ اور پینے کا صاف پانی ملے گا, سیوریج ہوگا. یہ باتیں یہ لوگ نہیں سننا چاہتے نہ یہ کہنا چاہتے. تو جو عوام کا دوست ایک پرائم منسٹر ہے جس نے ایک چھٹی نہیں کی اور دن رات بیٹھ کے کام کیا ہے اپنے لوگوں کے لیے, اس کو یہ اس طرح ایک پروگرام میں بیٹھ کے ڈسریگارڈ نہیں کر سکتے. چلیں, بالکل صحیح آپ نے کہا, لیکن ایک سوال جو علی پرویز ملک نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ اگر یہی انٹرنیشنل کی برینڈ کی پرائسز ہیں اور آپ 3 روپے پہ پی ڈی ایل رکھیں گے تو آپ کس طرح مینج کریں گے 610 ارب روپے کا جو آپ نے پی ڈی ایل کی مد میں رکھا ہے. ایک تو یہ, دوسرا یقیناً علی پرویز ایک چیز تو اپریشیٹ کر دیں کہ یہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ بجٹ نہیں ہے. یہ تو پلیز اتنا تو اپریشیٹ کر دیں کیونکہ یہ واضح طور پر جو شرائط تھی وہ ماننے سے انکار کر دیا. یہ جو بجٹ ہے is not worth the paper it is written on. اس بجٹ کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ ہم نے 500 ارب روپے آئی ایم ایف سے لے کے اپنا خسارہ پورا کرنا ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈڈ ہے. یہ نالائق اتنے ہیں کہ انہوں نے ہماری نیشنل سن لے میری عرض انہوں نے ہماری نیشنل سیکیورٹی ایٹ رسک کر دی ہے کیونکہ سپٹمبر کے اندر ہمارا ریویو سپٹمبر کے اندر آگے چلا گیا ہوا ہے. آئی ایم ایف نے اس پروگرام کو ویلیڈیٹ کرنے سے روک دیا. چلیں بالکل. شیلا رضا صاحبہ, آپ لوگوں نے بھی بجٹ کی منظوری دے دی اور ریکارڈ 25,000 روپے منیمم ویج رکھ دیا اور کوشش بہت کی, بلاول بھٹو صاحب کی بھی کوشش تھی کہ بجٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت کا پاس نہ ہونے دیا جائے, جس پہ انہوں نے بہت 4 جون کو بھی کہہ دیا تھا اور پھر آج بھی انہوں نے کہا, لیکن انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ اپوزیشن مؤثر تب ہوتی ہے جب لیڈر آف دی اپوزیشن میں ہاؤس میں ہو, لیکن وہ ذاتی وجوہات کی طرف سے وجہ سے نہیں آئے. لیکن کچھ ممبرز, اب علی پرویز کا خیال ہے کہ جی وہ اپنی کوئی ذاتی وجوہات کی وجہ سے نہیں آئے, لیکن 17 جون کو شہباز شریف صاحب نے بھی ایک دعویٰ کیا تھا, وہ بھی ذرا سن لیں. جی شیلا رضا صاحبہ. شکریہ ضمیر حیدر. 56 میں سے 2 ممبر جن کو کرونا کی خاصا مسئلہ ہے وہ نہیں تھے, اور 84 میں سے جب بجٹ پاس ہونا شروع ہوا تو نون لیگ کے 14 ممبر تھے, اور 172 کی حکومت کے سامنے اگر 170 لوگ ہوتے تو یہ بہت اچھی بات ہوتی, کیونکہ ایک اسٹرینتھ, شو آف اسٹرینتھ ہوتی ہے, اور جے یو آئی اور نون لیگ کو اسے بڑا سنجیدہ لینا چاہیے تھا. میں صرف ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. جی, جو ہمارے 3 سال پہلے سینٹ کے الیکشن ہوئے, اس میں رات میں, صبح الیکشن تھا, رات میں ہماری ایم پی اے روبینہ قائم خانی کا بیٹا دوستوں کے ساتھ باہر نکلا اور اس کا دوست ڈرائیو کر رہا تھا اور گاڑی جو ہے وہ الٹ گئی اور گھسٹتی بھی گئی, جس میں اس کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی. 16 سال کا یا 17 سال کا بچہ تھا. صبح کو اس کا جنازہ نہیں ہوا تھا, روبینہ قائم خانی نے آ کے پہلا ووٹ ڈالا. جب آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو آپ کو اپنا فرض کس طرح کرنا ہوتا ہے یہ پیپلز پارٹی والے جانتے ہیں. اس کے آگے میں کوئی بات نہیں کروں گی. اب میں آ جاتی ہوں حکومت پہ. آپ کو مبارک ہو
کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا. بجٹ آنے کے 4 دن بعد پہلے پیٹرول کے پرائسز